السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اپنے موضوع کی وضاحت سے پہلے کچھ باتیں اس پروگرام کے تعلق سے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام جس میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق اور مہربانی سے بہت ہی کامیاب طریقے سے آج اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اس پروگرام کی حقیقت کیا ہے، تاکہ سب کے علم میں یہ بات رہے کہ یہ پروگرام خالص طلبہ گمانی کی طرف سے ہے، اور اس کا پس منظر آپ کی واقفیت کے لیے کہ جامعہ سلفیہ میں جو بچے زیر تعلیم ہیں، کچھ بچے میرے پاس ایک دن آئے اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ شیخ ہمارے علاقے میں علاقے کے کافی بچے یہاں زیر تعلیم ہیں، اسی طرح دیگر مدرسوں میں بھی ہیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ علاقے کو ہم سے کیا امیدیں ہیں، یا علاقے کے لوگوں کو ہم سے کیا امیدیں وابستہ ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بچے اس لائن میں پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے، اور جو تعلیم کے سلسلے میں شرعی علم کے تعلق سے جو رجحان ہونا چاہیے اس میں کمی آ رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ کیجیے یا کچھ ہم لوگوں کو بتلائیے کہ اس سلسلے میں کیا جائے۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چھٹی کے موقع پر، جیسے سال میں 2-3 مرتبہ چھٹی ہوتی، تو چھٹی کے موقع پر اس طرح سے طلباء کے ساتھ اس طرح بیٹھنے کا ایک سلسلہ شروع میں قائم کیا جائے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں جو ہے بیدار کیا جائے، ان کی ہمت افزائی کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس طرح سے اس کی شروعات ہوئی، اور اس کے لیے کوئی نہ بجٹ ہے نہ کچھ ہے، جو کچھ ہے جامعہ سلفیہ کے بچے شروع کے پروگرام میں انہوں نے اس کو برداشت کیا ہے اپنے جیب سے، جس میں انہوں نے ہم کو بھی شریک رکھا ہے۔ اور تو یہ اس پروگرام کی حقیقت ہے، اس میں کوئی نہ تو سیاسی مقصد ہے نہ کوئی دنیاوی مقصد ہے، مقصد نیک ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ مقصد جو ہمارا آخری مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا علاقہ الحمدللہ یہاں 3 بڑے بڑے ادارے ہیں، جامعہ شمس الہدیٰ سلفیہ دلال پور، اور مرکز السلام التعلیمی شری کنڈ، اور جہاں پر ابھی یہ دوسرا پروگرام، اور پہلا پروگرام بھی اسی جامعہ میں ہوا تھا، جامعہ سلفیہ عبداللہ پور، الجامعہ السلفیہ عبداللہ پور۔ تو 3 بڑے ادارے ہیں، ایک طرح سے موازنہ کیجیے تو جس طرح مئو میں 3 بڑے ادارے قریب میں ہیں، اس طرح 3 بڑے ادارے یہاں قریب میں بالکل واقع ہیں، اور تینوں کی جو ہے ایک حیثیت ہے، اور الحمدللہ ان کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے اور علمی حیثیت بھی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جو تعلیمی بیداری کے نام سے ہم نے جو نام رکھا ہے ملتقى النہضہ التعلیمیہ، تعلیمی بیداری کے سلسلے میں اجتماع ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے الثانی کا لفظ چھوڑ دیا ہے، الثانی کا لفظ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے یہ جو ہے تاریخی حیثیت سے یہ محفوظ ہو جائے کہ دوسرا پروگرام ہے، اور
اس سے پہلے پہلا پروگرام ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دور آئے گا کہ ہاں تعلیمی بیداری ہر جگہ نظر آئے گی اور علم کا مرکز بنے گا، یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے، اور آپ ہی لوگوں سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین بڑے بڑے نیک کام اللہ رب العالمین لے سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر کوئی نہ تو بحال چیز ہے نہ کوئی بعید چیز ہے۔ تو یہ اس پروگرام کی ترتیب سے متعلق اور اس کو مرتب کرنے والوں سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اس میں ابھی تک جو 2 پروگرام یا آج کا پروگرام دوسرا پروگرام ہے، اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں جس ادارے نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، جس کے لیے حقیقت میں وہ شکر کے بہت زیادہ مستحق ہیں، ادارے والے، جامعہ سلفیہ عبداللہ پور کے سارے ذمہ داران، اساتذہ اکرام اور کمیٹی کے لوگ، انہوں نے بھرپور پہلے پروگرام میں بھی تعاون کیا تھا اور آج بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرے اور اس ادارے کو بہت زیادہ کامیابی عطا کرے، اور یہاں بھی جو ہے جس طرح ان لوگوں نے محنت کی ہے شروع کے دنوں سے، آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور یہاں کے فارغین کو زیادہ سے زیادہ معاشرے کے لیے مفید بنانے کی انہیں توفیق بخشے، آمین۔ الحمدللہ آج کا پروگرام بہت ہی کامیاب رہا۔ شروع کے آپ نے محاضرات اب تک آپ نے سنے، بہت ہی قیمتی مقالے یا تقریریں تھیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سننے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے اندر جوش پیدا کریں، علمی برتری اور علمی ترقی کے سلسلے میں ہمیشہ سوچتے رہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے آپ کے لیے، اور آپ ہی سے ہم کو امیدیں ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ ضرور اس لائق بنائے گا کہ آپ کے ذریعے سے اس علاقے کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو موضوع میں چونکہ اعتذار کرنے والا تھا، لیکن دیکھا کہ صدر مجلس نے خود ہی اعتذار کر لیا ہے، تو کئی لوگ اگر ایک ہی مجلس سے اعتذار کر لیں تو پروگرام میں تھوڑی سی جو ہے رونق گھٹنے لگتی ہے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال جو موضوع ہے میرے ذمے، جو موضوع تھا کہ موبائل کے مثبت تعلیمی استعمالات، یہ سیکھنے اور سکھانے، تعلیم و تعلم سے متعلق بہت ہی اہم اور عصر حاضر سے متعلق موضوع ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں پر دیکھیں مثبت تعلیمی استعمالات، لفظ مثبت کہنے سے ایک چیز واضح ہوتی ہے، بلکہ لفظ مثبت یہ اشارہ کرتا ہے کہ جہاں مثبت استعمالات موجود ہیں وہیں پر منفی استعمالات بھی، یعنی غلط استعمالات۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اور آپ یا ہماری اکثریت زیادہ تر جو ہے منفی استعمالات کے جانے انجانے میں مرتکب ہوتے ہیں، ہمیں بسا اوقات اس کا احساس نہیں ہوتا، اور منفی استعمالات سے ہمیں بچنا ہوگا۔ منفی استعمال کو آپ اس کی مختلف اور بے شمار شکلیں ہیں، آپ خلاصے کے طور پر آپ اس کو اس طرح سے قید کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ منفی استعمال یہی ہے کہ آپ موبائل کو بے مقصد استعمال کریں، بے مقصد گیمز کھیل رہے ہیں، بے مقصد موبائل کے ذریعے سے جو ہے بات کر رہے ہیں، بے مقصد گفتگو لمبی چوڑی، اسی طریقے سے آپ سوشل میڈیا میں جو ہے اپنا قیمتی وقت بے مقصد استعمال کر رہے ہیں، تو بے مقصد ہی منفی ہے۔ اسی طرح اس میں اور ایک چیز ہے کہ اگرچہ کبھی مقصد بھی ہوتا ہے لیکن وہ مقصد نیک مقصد نہیں ہوتا، باطل چیزوں میں، حرام چیزوں میں، تو دونوں طرح کی چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا، ایک بے مقصد اور ایک جو مقصد ہو لیکن وہ مقصد نیک نہ ہو، شریعت کی روشنی میں وہ مقصد جو ہے اللہ رب العالمین کے وہ مقصد، وہ ارادہ نیک نہ ہو، مقبول نہ ہو، دونوں چیزیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر ہی حرام، کیونکہ جو محرمات ہیں وہ حرام،
تو آپ اگر موبائل کے ذریعے سے محرمات کو دیکھنے، آپ جانتے ہیں اس کی بہت ساری صورتیں، اس کو پھیلانے یا اس میں آپ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، تو بہت بڑی مطلب یہ حماقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑا جرم ہے۔ اور وقت کس قدر قیمتی ہے، خصوصاً طلباء کے لیے سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ وہ چیز حرام کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے، لیکن بے مقصد ہے، لا یعنی ہے، جو آپ کا جو ابھی زمانہ ہے سیکھنے کا، تعلیم کا، تربیت کا، اس میں اپنے آپ کو ترقی دلانے کا، اپنے علم کو پروان چڑھانے کا، اگر آپ اس کو بھول کر آپ لا یعنی چیزوں میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے یہ مناسب بالکل بھی نہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان کی، اسلام کے اچھی چیزوں کی علامت یہ ہے کہ آدمی جو ہے لا یعنی چیزوں کو، بیکار کی باتوں کو چھوڑ دے، اور جو ہے جو بامقصد چیز ہے اس کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بے مقصد یا حرام چیزوں سے بچنا ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل کے غلط استعمالات کے جو منفی اثرات ہیں وہ بالکل نمایاں اور اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے آج پڑھائی میں موبائل ہی رکاوٹ بن رہا ہے، بہت سی جگہوں میں، بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے پڑھائی سے رکاوٹ کا سبب کیا ہے؟ موبائل۔ جسمانی بیماری کا سبب بنتا ہے موبائل، اور ذہنی دباؤ کا جو ہے سبب بنتا ہے موبائل۔ اور آپ دنیا کی حالات پر نظر دوڑائیں، آپ کو ملے گا کہ اسی لیے بہت سے ملکوں میں ابھی اسکولوں میں، مدرسوں میں موبائل کے استعمال پر پابندی ہے۔ چین ہے، برازیل ہے، فرانس ہے، وہاں اسکولوں پر پابندی رہتی ہے کہ موبائل کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، تاکہ آپ کی پوری توجہ جو ہے علم کی طرف جو ہے رہے۔ تو یہ چیز ہے، اس سے آپ کو بچنا ہوگا۔ پھر جو مثبت چیز ہے، ظاہر سی بات ہے، جب آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو آپ کے سامنے جو اس کے مقابل میں جو پہلو آئے گا وہ مثبت والا پہلو آئے گا، اور یہ بہت سے اس کے ذریعے ہیں۔ آج اگر بات کریں تو ہم عام طور پر مشہور ایپس جو واٹس ایپ ہے یا فیس بک ہے یا ٹیلی گرام ہے، ان تینوں کا بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تینوں گروپس میں، تینوں چیزوں میں گروپس بنانے کا سسٹم ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان گروپ میں مشارکت کریں، یا خود بھی بنا سکتے ہیں گروپ، علمی گروپ بنائیں جہاں آپ علمی مواد کا آپس میں تبادلہ کریں، PDF کی شکل میں جو ہے کتابوں کو بھیجیں، یا آپ ان گروپ میں شامل ہوں جہاں اس طرح کی چیزیں پہلے سے موجود ہیں، تو آپ ہزاروں بلکہ لاکھوں کتابوں کو آپ موبائل کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ خرید نہیں سکتے۔ ٹیلی گرام اس سلسلے میں سب سے زیادہ مفید ہے، وہاں کتابیں آپ کو، بلکہ عرب دنیا کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں کی جو عام طور پہ جو رسالے دکتورا کے، ماجسٹر کے، یا قیمتی کتابیں وہاں ٹیلی گرام میں آپ کو مل جاتی ہیں۔ وہ کتابیں آپ کو مل جائیں گے، آپ کو صرف پڑھنا ہے۔ تو آپ کو اہل علم کی رہنمائی سے کتابوں کو حاصل کرنا، ان گروپ سے آپ اگر پڑھیں گے، آپ اگر محنت کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح موبائل کے سہارے سے ایک مثبت استعمال ہے، اسی طرح موبائل کے سہارے سے آپ جو ہے بہت سارے دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے لوگوں کے جو معتمد اور مستند علماء ہیں ان کے دروس کو بھی آپ سن سکتے ہیں، ان کے دروس کو آپ موبائل کے ذریعے سے ہی سن سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کا استعمال کر کے یا نیٹ میں اور بھی بہت سارے، خود ان لوگوں نے، بہت سارے مشائخ نے اپنے طور پر اپلیکیشن بنا رکھے ہیں، تو آپ ان کا استعمال کر کے ان دروس کو گھر بیٹھے سن سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا ہتھیار آپ کے سامنے ہے۔ تو موبائل کا یہ اچھا استعمال ہے جس کے ذریعے سے آپ بہت زیادہ آگے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ جو ہے جو بہت سارے تعلیمی ویب سائٹس ہیں، آپ ان کی زیارت کر کے، ڈیجیٹل لائبریریاں ہیں، آپ وہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو موبائل کے ذریعے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو علمی تعلیمی ادارے ہیں، آپ ان تعلیمی اداروں کا موبائل کا استعمال کر کے ہی آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ سب مثبت استعمالات ہیں، اور بھی اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے اور نیک اچھے طریقے سے جو دنیا کی جو ایجادات ہیں ان ایجادات کو اپنے علم کو ترقی دینے کے کام میں لگانے کی توفیق بخشے. ہمیں جب تک رکھے اسلام کی حالت میں رکھے, اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.